یہ کہ جس بندے کی زبان تیز ہے یا جس بندے, ایک ہوتا ہے کوئک ویٹڈ ہونا, کوئک ویٹڈ از سم تھنگ ایلس. وہ چلیں بزنس میں کوئک ویٹڈ ہونا از سم تھنگ گڈ. کوئک ویٹڈ کا مطلب ہے حاضر جواب. حاضر جواب اور چیز ہے, زبان تیز ہونا, بدتمیز ہونا, گالم گلوچ, تانے دینا, اگلے کو پنچ کرنا, وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو گالیاں بہت دیتے ہیں یا تانے بہت دیتے ہیں, وہ نمبر 1 اندر سے انسیکیور ہوتے ہیں, ویک پرسنالٹی ہوتی ہے. نمبر 2 وہ ڈمب ہوتے ہیں. میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں. یعنی وہ ذہانت سے خالی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کو ورڈز نہیں مل رہے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے, تو اب وہ منہ میں جو گالی آ رہی ہے وہ نکل رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جو سیلف کنٹرول والے لوگ ہیں, جو گالی نہیں دیتے, جو چپ کر جاتے ہیں, کمپوزر دکھاتے ہیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن تانا نہیں دیتا, کتنی بڑی بات. مومن جو ہے وہ نفرت نہیں کرتا کسی دوسرے سے, میلس نہیں رکھتا اپنے دل میں. یہ ہے شریف آدمی میرے نزدیک. اور یہ شریف آدمی انٹیلیجنٹ ہے, وائز ہے, پریکٹیکل ہے, لیڈرشپ پوزیشن میں آئے گا, اس کے معاملات بہت اچھے چلیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھال لیں گے. اور دیکھیں وہ دعائیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں بزنس میں جھوٹ نہ بولو تو بزنس نہیں چلتا. بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ اللہ معاف کرے, وہ جھوٹ بول کے نعوذ باللہ بزنس چلایا انہوں نے, اسلامک رول سے چلایا انہوں نے. اور سودا وہ کہتے تھے کہ اگر خراب ہے تو میرا خیال ایک رول یہ ہے نا کہ اسٹاک نہ کرو اور نکال دو, اور بتاؤ اگر عیب ہے. واپسی کے لیے بھی واپسی دیکھیں, ابھی تو ہمارا تو رول ہے کہ لکھا نو ریفنڈ نو ایکسچینج, سیدھا. ابھی دکان بنتی نہیں ہے, پہلے یہ لکھا. لیکن اس میں نا ربی تھوڑا لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں. ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ہر چیز ریٹرن کرنے آ جاتے ہیں, تو کچھ رولز نا زبردستی بنانے پڑے انفارچونیٹلی لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے. سر میں تھوڑی سی آپ کی میں نا, کیونکہ دیکھیں میں نے بھی ایک ٹائم جب میں نے بی ایڈ رکھی تھی اور میں دین طرف آیا تھا, تو مجھے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کافی جو ہے نا پریشانی دیکھنی پڑی. لیکن الحمدللہ آج وہی دوست جنہوں نے مجھے چھوڑا تھا نا, آج وہی کہتے ہیں کہ ماد باللہ یار آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ کو جو عزت ملی ہے, اب وہ کئی سال بعد ملی نا تو بڑے ادب کے ساتھ ملتے ہیں. وہ دوست مجھے جو پہلے لفٹ نہیں کرواتے تھے, آج وہ مجھے لفٹ کرواتے ہیں, مطلب کہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سر پلیز فیملی جو اسٹرکچر ہے جو ہمارا, جو ایک کوئی بھی ایک خاتون اگر آگے دین کو پریکٹس کرنا چاہ رہی, لڑکا کرنا چاہ رہا ہے, تو ہم نا تھوڑی اس پہ پریکٹیکل بات کر لیں کہ ہم لوگ کیا کیا ایسا اپنا رویہ رکھیں تو سب مزید کہ گھر کو پلیز گھر کو جنت بنائیں. باہر والے لوگ آپ کو خود بخود عزت دیں گے, سب سے پہلے گھر کو جنت بنا لیں. یہ وہ جگہ جہاں پر آپ نے گھر جا کر سونا ہے, آرام کرنا ہے. اور آپ نے جو ہم لوگ نا باہر والوں کو بہت زیادہ لفٹ کروا رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو سب سے پہلے پیورٹی رکھیں. میں یہ سمجھنے کی بات کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک دعا جو میں اکثر میں دعاؤں کا بہت یقین کرے فرق پڑتا ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ دعا مانگیں, یہ بڑی ہی برکت والی دعا ہے. پھر اسی طرح سے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس میں جو نا ڈاکٹر فضل علی صاحب کہتے ہیں جو ورڈ حسنہ ہے نا, یہ صرف حسنہ کا مطلب نا بہت بڑا ہے. اس میں آپ سے مراد اس میں یہ ہے کہ نیک دوست بھی ہیں, نیک والدین بھی ہیں, نیک بہن بھائی بھی ہیں, نیک پڑوسی بھی ہیں, آپ کی وائف بھی آ جاتی ہے, آپ کے معاملات, آپ کے پاس جو چیزیں نا چاہے وہ عام بے جاندار چیزیں کیوں نہ ہو, لیکن ان چیزوں سے بھی آپ کو جو ہے نا ایک لگاؤ اور ایک آپ کو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ دعائیں بہت آپ کو فائدہ دیتی ہیں. صبح شام کے اذکار ویری پریکٹیکل. آپ نے دیکھیں آپ کو جب آپ پریکٹسنگ مسلم بن رہے ہوں گے نا, تو آپ کو شیاطین کے بھی حملے آنے. اس میں دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایسی زبردست دعائیں ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو آپ پریکٹیکل لے کر آئیں گے نا, آپ کا جو ہے نا وہ ایک ویژن جو ہے نا وہ براؤڈ ہوگا. آپ کو مزہ آئے گا کہ یار مجھے اب ایسا سکون مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اذکار کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, اس کے پاس بہت سا خزانہ ہے, اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نا پکڑ لے گا, کوئی چور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, مجھے بڑے وہ ایک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. لیکن اچانک وہ ایک ایسی شیلٹر والی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اپنے آپ کو نا فیل فری محسوس کرتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اذکار ہیں کہ جب انسان اذکار کر لیتا ہے تو وہ ایسے شیلٹر میں آ جاتا ہے. آپ کو آپ کے دیکھیں نا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے والدین, تمہارا مال, تمہارے کیا ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے.
تو آپ نے ان دعاؤں کا سہارا لینا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ مسلم بنانے کے لیے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے نا تو آپ ذہنی مریض بنیں گے, آپ کو ڈپریشن آئے گا, آپ کو ایسا اسٹریس آئے گا کہ آپ کہیں گے میں کس مصیبت میں آ گیا ہوں. اور یہ بات آپ آج کلیئر کر لیں کہ اگر آپ دین کو پریکٹس کر رہے ہیں نا تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو مسئلے نہیں آنے والے. آپ کو ایسے سے مسئلے آنے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے کیا کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا جس کے پاس اللہ ہے نا وہ گرے گا نہیں, گروتھ بھی ہو رہی ہے, وہ گروتھ بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ سے بڑا کام لینا ہے, بڑا کام لینا کرے گا اللہ اور آپ کو گرو کرے گا, آپ کے صبر کا پیمانہ اللہ بڑھائے گا, آپ کا ظرف بڑھائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھوائیں گے. یہ ٹریننگ ہے, یہ ٹریننگ ہے اور اس میں پیشنس چاہیے سر جی, پیشنس چاہیے. اور آپ کو ایسے دوست چاہیے جو آپ کو کانفیڈنس دیں کہ یار بالکل ایسے. میں بس چاہوں گا کہ آخری بات ہم یہ کریں کہ ایون اب آپ دونوں بھی اس میں ایڈ سیلف ہیلپ بکس دیکھ لیں, بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ویسٹرن گروز دیکھ لیں, پازیٹیو سائیکالوجی دیکھ, وہ اب وہی روٹین بتا رہے ہیں جو نبی اکرم کی روٹین, وہی ڈائٹ بتا رہے ہیں جو ہمارے اللہ کے نبی کی ڈائٹ ہیبٹس تھیں, یعنی کم کھاؤ, ہیلدی کھاؤ, ٹھیک ہے, پیور ڈائٹ لو, آرگینک ڈائٹ لو. وہی عادات بتا رہے ہیں جو ہمارے نبی اکرم سنت اور سیرہ سے ثابت ہے. اور ایون کارپوریٹ سیکٹر وہ رولز لگا رہا ہے جو سیرت سے ثابت رولز ہیں. آپ نے کہا نا کہ ویسٹ ہم سے اچھے رولز لگا رہا ہے, مسلمان وہ نہیں ہے لیکن ابن آدم ہے, ان میں بھی اچھائیاں ہیں بھائی, اور کچھ چیزیں انہوں نے ہم سے بہت بہتر اپلائی کی ہیں. جھوٹ ان میں نہیں نظر آ رہا, دھوکہ ان میں نظر نہیں آ رہا آپ کو, ٹھیک ہے نا. کتنے ان کے لا سسٹم, سوشل جسٹس وہاں پہ. اب تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو وہ کچھ ٹریٹس بتائے گئے ہیں پرسنالٹی کے, آپ دیکھیں وہ سیرہ میں سے نکلے ہیں, کتنے زبردست نکلے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ اب تو وہی یہ اگر ہوں گے تو آپ ایک زبردست جو ہے نا وہ ایک ہیومن بینگ ہوں گے اگر آپ کے اندر یہ ٹریٹس ہیں تو. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام از ویری مچ پریکٹیکل اینڈ دا نیڈ آف دی آور. لیکن پڑھو, ایسی کتابیں پڑھو. پروڈکٹیو مسلم ایک بک وہ خریدو محمد فارس کی, دیکھو ٹائم مینجمنٹ کے رولز دیکھو, اسلام کیا کہتا ہے. جو سوچ اسلام پیدا کرتا ہے, میں کہتا ہوں اسلام آپ کو فضول چیزوں سے ہٹا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں یوتھ کی لینگویج میں, اور چاہوں گا آپ لوگ بھی کوئی مثال سوچیں انشاءاللہ. ایک طرف کچھ لڑکے جو ہے نا وہ فضولیات میں لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں لڑکیوں کی, آپ کو پتہ ہے نا باتیں ہوتی ہیں کہ جی, اور جو نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں یار کس کو کیا پتہ ہے, شریف مولوی تو مولوی ہے, شریف ہے. اپنے آپ کو اسٹڈ سمجھ رہے ہیں وہ باتیں کر کے, اور وہ جو نہیں انوالو ہو رہا ان چیزوں میں ہوز اوے, اور کوالیفائی نہیں کرتا, وہ کوالیفائی نہیں کر رہا ان کی ڈیفینیشن پہ جی کہ یہ بیکار ہے. جبکہ یہ سارے جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان چیزوں میں, خرافات میں انوالوڈ ہیں, وہ کتنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں, ذہنی بھی, جسمانی بھی, ہیلتھ ایشوز بھی آبویسلی, اور اسٹڈی بھی افیکٹ ہو رہی ہے, کتنا افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ بے وقوفی والی سائڈ ہے. وہ بندہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے, آگے نکل رہا ہے, اس کی پرائرٹیز سیٹ ہیں, اس کے گول سیٹ ہیں, اس کی ٹائم مینجمنٹ, ہی نوز میں نے کیا کرنا ہے. تو صاحب نظر آ رہا ہے پریکٹیکل کون ہے. یہ والی سائڈ زیادہ پریکٹیکل ہے, وہ ٹائم